الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول کو بھیجا، اور رسولوں سے بھی ہم پوچھیں گے، سوال کریں گے، پھر ہم ان کے سامنے اپنے علم کے مطابق سارے قصے بیان کر دیں گے، اور ہم غائب نہیں ہیں۔ والوزن یومئذ الحق، اور جس دن حق کے ساتھ وزن ہوگا، پھر جس کا پلہ بھاری ہوگا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب لوگ ہوں گے، اور جن کے اعمال کے پلے ہلکے ہوں گے فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، پھر تو یہ لوگ نقصان اپنے آپ کو اٹھانے والے اس سبب سے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کر کے گنہگار ہو گئے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور بالتحقیق کہ ہم نے زمین میں تم کو ٹھکانہ دیا، اور تمہارے لیے زمین میں معاش کا ذریعہ بنایا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ مجلس میں سورہ اعراف سے متعلق باتیں ہوئی تھی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں زیادہ تر آخرت اور وہاں کے حالات کے سلسلے میں تذکرہ فرمایا ہے، اور نبوت و رسالت، انسانوں کے ساتھ ہونے والے معاملات، ان سارے پہلوؤں پر زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالا ہے۔ جس کی ابتدائی آیت گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ لوگوں کی انکار اور لوگوں کی ہٹ دھرمی سے آپ کے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے جو لوگ نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ نصیحت نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہٹ دھرم ہے، ایسے لوگوں سے آپ کنارہ کش کیجیے، ایسے لوگوں سے آپ اعراض کر لیجئے، اور اپنے دل میں کسی طرح سے کوئی تنگی محسوس مت کیجیے۔ اگر یہ دنیا میں لوگ نہیں سمجھیں گے، اور دنیا میں لوگ اگر نہیں ایمان لائیں گے، تو اس کی ایک دوسری جگہ ہے جس کو ہم اور آپ آخرت کہتے ہیں۔
اور آخرت میں وہ سارے قصے سامنے آ جائیں گے۔ اس دن ہم سب سے پوچھیں گے، جن کی طرف نبیوں کو بھیجا ان سے بھی ہم سوال کریں گے اور رسولوں سے بھی ہم سوال کریں گے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے میری ماں بہنوں کہ اللہ کی پوچھ اور سوال سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ کے ان سوالات سے بچنے کی کوئی کوشش کر بھی لے تب بھی بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک سے اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ اللہ کا حق ہے اور بندوں کا جواب دینے کا حق ہے۔ اس لیے اگر دنیا میں کوئی یہ تسلی یا اپنے آپ کو یہ سمجھ بیٹھے کہ میں بہت بڑا دنیا کی میں بڑا آدمی ہوں، ہمارے تعلق، ہمارے عہدے، ہماری چیزیں بہت اونچی ہے، نام ہے، کام ہے، ہم سے کون پوچھ سکتا ہے، ہم سے کون سوال کر سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں چلنے والی نہیں ہے آخرت میں۔ دنیا ہے، دنیا میں لوگ ہر دھرم قسم کے لوگ ہیں، رعب و دبدبہ رکھنے والے لوگ ہیں، ہیرا پھیری کرنے والے لوگ ہیں، ایک دوسرے کو دبانے والے لوگ ہیں۔ یہاں تو بات بن جاتی ہے اور بنا لی جاتی ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ وہاں ہر ایک سے سوالات ہوں گے اور ہر ایک چیز سے اللہ چاہے گا تو سوال کرے گا۔ ہر ایک نعمت کے متعلق اللہ اگر چاہے گا سوال کرے گا۔ اس لیے قرآن کریم کی وہ بہت ہی مختصر اور چھوٹی ایک صورت، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترؤن الجحیم ثم لترؤنها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جس میں اللہ نے فرمایا ہم تم سے اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال کروں گا، پوچھوں گا، تم اس سے بچ نہیں سکتے ہو۔ ظاہر ہے کہ دنیا کا بھی ایک نظام ہے، دنیا والوں کا ایک طریقہ ہے۔ اگر کوئی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو واپسی کے وقت، لیتے وقت اس کے بارے میں سوال کرتا ہے، یہ چیز کیسی ہے، کب دینا ہے، کیوں دینا ہے، کتنا ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، کیا اس کی کیفیت ہے۔ باپ اپنے بیٹوں سے سوال کرتا ہے، ماں اپنی بچیوں سے سوال کر سکتی ہے، مالک اپنے نوکروں سے سوال کرتا ہے۔ تو دنیا کا ایک دستور اور طریقہ ہے اور یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ تو جس پروردگار نے ہم سب کو اتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہے، ان میں سے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ایمان کی ہے، اور ایمان کے بارے میں بھی اللہ سوال کرے گا، کیا تم یہ ایمان تمہیں کس کے ذریعے سے حاصل، کس کی وجہ سے تمہارے تک ایمان پہنچا؟ اس وقت ظاہر ہے ہم سب کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ ایمان کی دولت آپ کے بھیجے ہوئے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ملا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ چاہے گا سوال کرے گا، جیسا کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ ہر ایک نبی اور رسول سے اللہ سوال کرے گا۔ تو رسولوں کو بھی جواب دینا پڑے گا، ہاں میں نے یہ بات پوری پہنچا دی تھی، لہٰذا اطمینان مت رہیے، مطمئن مت ہو جائیے، کسی دنیا والوں کے بھروسے پر یہ سمجھ کر کے مت زندگی گزاریے کہ ہم سوال سے بچ جائیں گے، پیر صاحب ہم کو بچا لے گا، عالم صاحب ہم کو بچا لے گا، میرے دادا حاجی غازی تھے وہ بچا لیں گے، میرے شوہر بہت پکے نمازی اور تہجد گزار ہیں وہ بچا لیں گے، فلاں بچا لیں گے۔ نہیں، اگر بچانا ہوگا تو اپنے اعمال سے آدمی بچ سکتا ہے۔ اس لیے دنیا میں اگر کوئی یہ دھوکہ دے کر کے تسلی کسی کو دے دے کہ تم یہ کام کر لو ہم تجھے بچا لیں گے، یہ کام کر لو اس گناہ سے آخرت میں ہم تمہارا ساتھ دے دیں گے، فلاں کر دیں گے، یہ دھوکہ ہے، ایک فریب ہے، نہ کوئی پیر کر سکتا ہے، نہ کوئی بڑے عالم کر سکتے ہیں،
نہ کوئی بھی کسی طرح سے کوئی کسی کا بچاؤ آخرت میں نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے طور پر میں سوال اور جواب کے سلسلے میں ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، اور خواب اس طرح دیکھے کہ والد صاحب یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہیں، پسینے میں سرابور ہیں، اور آپ بہت ہی بے چینی اور بے قراری کی حالت میں ہیں۔ بیٹے نے پوچھا کہ ابا آپ اس طرح پریشان کیوں ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بیٹا میرا پیشی ہونے والی ہے، میرا ذرا حساب، میرے نام اعمال پر کچھ فیصلے ہونے والے ہیں، میں اس سے ڈر رہا ہوں، میں بہت ہی اپنے اندر بے چینی بے قراری کی کیفیت ہے، اسی لیے پسینے ہو رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ کس نعمت کے بارے میں مجھ سے پوچھ لے، کون سی چیز کے بارے میں سوال کر لے اور میں دے نہیں سکتا ہوں اس جواب، اس لیے میں پریشان ہوں۔ یعنی حساب میرا ہونے والا ہے، میرے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، اس لیے میں پریشان ہوں۔ میری ماں بہنوں، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو نبی کے سب سے قریب اور نبی کے قریب رہ رہے ہیں ابھی بھی، جن کی نیکیوں کے شمار بے شمار، جو اتنے پھونک پھونک کر کے قدم رکھتے تھے، اتنے پھونک کر کے قدم رکھتے تھے کہ پتہ نہیں اس چیز کے بارے میں کہیں مجھ سے سوال نہ ہو جائے۔ مال غنیمت ایک موقع پر مدینہ طیبہ میں آیا، جس میں مشک ایک بہترین اعلیٰ قسم کی خوشبو ہے، وہ بھی غنیمت کے مال میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی جس طرح سے مشک مردوں کے لیے تقسیم کیا جائے تو کچھ عورتوں کے لیے بھی اس کو تقسیم کیا جائے، لہذا مشک کی تقسیم کی ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ کو دی کہ تم اس کو بہت ہی دیانت کے ساتھ مدینے کے ہر ایک خاتون کو پہنچاؤ۔ لہذا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی مشک تقسیم کی، خوب اہتمام کے ساتھ، امانت دیانت کے ساتھ پورا تقسیم کر دی، یہاں تک کہ اپنے لیے بھی نہیں رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گھر تشریف لے گئے تو مشک کی خوشبو گھر میں محسوس کی، تو آپ نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ کیا تم نے مشک کچھ رکھ لی ہے کیا؟ گھر میں اتنی کثرت کے ساتھ مشک کی خوشبو آ رہی ہے، کچھ تو بچا کر کے تو نہیں رکھ لیا؟ بیوی کہنے لگی کہ نہیں میں نے ذرہ برابر بھی نہیں رکھا، نہ لایا ہوں، بالکل سب وہیں کہ وہیں تقسیم کر کے آ گئی ہوں میں۔ کہا کہ پھر یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ تو کہنے لگی کہ شاید خوشبو اس لیے آ رہی ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے جو مشک کو انگلیوں سے پکڑ کر کے تقسیم جب کر رہے تھے تو وہ انگلیوں سے اور ہاتھ سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ کہا کہ تم نے اس کو دھویا نہیں کیا؟ کہا کہ دھو لیا، صاف کر لیا، پھر بھی یہ خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اس کو مٹی سے رگڑ کر کے اس کو صاف کرو، اس کی خوشبو کو ختم کرو، میں اس گھر میں اس وقت تک کہ نہیں رہنا پسند کروں گا جب تک کہ یہ خوشبو ختم نہ ہو جائے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ جب تک اس خوشبو سے میں متاثر رہوں کہیں اللہ مجھ سے سوال نہ کر لے کہ غنیمت کے مال سے تم نے اتنا زیادہ فائدہ اٹھایا، اس لیے میری بیوی اس کو مٹی میں رگڑو اپنے ہاتھوں کو اور انگلیوں کو اور اس کو صاف کرو۔ اللہ اکبر! اتنی دیانت، اتنی امانت، اس قدر خوف خدا، اس قدر آخرت سے ڈر۔ آج تو پورا گھر حرام مالوں سے ہم بھر پڑتے ہیں، آج ہمارا گھر کا زیادہ تر حصہ ساز و سامان ناجائز طریقے سے بھرا پڑا ہوا ہے، جہیز کے ایک بڑا حصے سے ہمارا گھر پر ہے، ہمیں کبھی احساس نہیں کیا اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ آج ہمارے گھروں میں کتنی ایسی چیزیں ناجائز چیزیں ہیں پڑی ہوئی ہے جس کو ہم فخر سے، زینت سے، دکھاوے سے اس کو استعمال ہم کرتے ہیں۔ ہم یہ ڈرتے نہیں کہ ہم سے اللہ سوال کرے گا، ڈرنا بھول گیا آدمی، بس سرسری زبان پر ڈرنے کا اگر ہوتا مطلب تو کوئی آج
اپنے گھروں میں ایسی چیزوں کو نہیں رکھتے جس کا تعلق حرام سے ہو یا ظلم سے ہو، کسی کو ستا کر کے لایا گیا ہو، کسی کو دکھ دے کر کے لایا گیا ہو، کسی کو رولا کر کے لایا گیا ہو، کسی کو قرضے میں مبتلا کر کے لایا گیا ہو، کسی کو لون اور سود پر اٹھا کر کے لایا گیا ہو۔ ایسی چیزیں آج ہمارے گھروں میں زینت اور فخر کی چیزیں نہیں بنتی، لہذا جو لوگ اس طرح کے حالات بنائے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میرے ماں بہنوں، اللہ سوال کرے گا۔ یہاں تو سوال سب سے پہلی چیز جو ہوگی وہ ایمان اور عمل سے ہوگی، کہ ہر ایک نبی سے اللہ رب العالمین پوچھے گا میری امانت پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ ہر ایک امتی سے اللہ پوچھے گا کہ میرا رسول تیرے تک کہ میری امانت پہنچایا نہیں پہنچایا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی مفسرین لکھتے ہیں اللہ کی دی ہوئی ہر ایک نعمت کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، چاہے اس کا تعلق جائز سے ہو، چاہے اس کا تعلق ناجائز سے ہو۔ اس لیے ہوش میں ہم کو اور آپ کو رہنا چاہیے کہ دینے والا مالک پوچھے گا ایک دن، سوال کرے گا ایک دن ہمارے متعلق پوری دنیا کا حساب و کتاب اللہ لے گا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگ غفلت میں ہیں اور ان کا حساب کا دن بہت قریب آ رہا ہے، روزانہ اس کے حساب ختم ہو رہے ہیں، حساب کے قریب کا وقت وہ لوگ پہنچ رہے ہیں، لیکن پھر بھی غفلت میں ہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ۔ اس لیے میری ماں بہنوں، فکر آخرت بہت ضروری ہے۔ فکر آخرت جس کے دل میں آ جائے وہ پھر ناجائز امور نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ ہم سارے قصے اپنی علم کے مطابق بتا دیں گے، یعنی تم دنیا میں کس طرح سے کیا کیا ہے، چاہے وہ نبیوں سے متعلق ہو، رسولوں سے متعلق ہو، صحابہ سے متعلق ہو، ولیوں سے متعلق ہو، کسی سے بھی متعلق ہو، اللہ فرما رہا ہے بِعِلْمٍ، ہم اپنے علم کے مطابق اپنے علم سے ہم اس کو بتائیں گے۔ ہم کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ فرما رہا ہے ہم کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے فرشتوں سے یا کسی سے، کیونکہ اللہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بشیر بھی ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس لیے اللہ فرمائے ہم خود ہی بتا دیں گے، ایک ایک چیز کو واضح کر دیں گے۔ کتنے بھی لوگ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، کتنے چھپانے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے علم کے مطابق اپنے علم سے ساری چیزوں کو بتا دیں گے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور آگے اللہ فرما دیا اور ہم غائب نہیں ہیں، ہم موجود ہیں، حاضر ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو ہم دیکھتے ہیں، جو کچھ تم کہتے ہو ہم سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سمیع بھی بصیر بھی ہے، اس لیے اللہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، موجود ہے۔ اسی لیے کسی نے پوچھا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں سے سوال کیے تھے یا رسول اللہ، اللہ کتنا قریب ہے ہمارا، اللہ ہم سے کتنا قریب رہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین کیا میری بولی میری بات ہماری زبان میں سمجھتا سنتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ کو نازل فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یعنی اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ سے میرے متعلق پوچھ رہے ہیں لوگ کہ ہم کتنا قریب ہیں، ہم ان کی بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے لوگوں سے ہم سب کو دیکھتے ہیں، سب کے سنتے ہیں، سب کا جواب بھی دیتے ہیں، ہم بہت قریب ہیں، بہت قریب ہے، اتنا قریب ہے جتنا اس کی جان کی وہ رگ جو ہے اس کے جسم میں جو فٹ ہے جس سے وہ سانس لیتا ہے، اور اس کے شہ رگ جو جتنا قریب ہے اس سے بھی زیادہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ اس لیے میری ماں بہنوں، اللہ کی نافرمانی مت کیجیے، اللہ کی نافرمانی مت کیجیے، ڈریے اللہ سے ڈریے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ دنیا والوں کو سمجھتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، دنیا والوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہم کو ہماری بات سن رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے شاید کسی کا کان لگا ہوا ہوگا، لیکن یہ کبھی نہیں سمجھتے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے،
میرے فرشتے جو میرے پر مسلط ہیں وہ کہیں تو لکھ تو نہیں رہے ہیں میری نیکی اور بدی کا، لہٰذا وہ تو ہر وقت ہوتے ہیں، اس لیے غائب نہیں۔ وما كنا غائبین، اللہ ہر جگہ حاضر اور ناظر موجود ہے۔ والوزن یومئذ الحق، آخرت کے اعتبار سے دو چیزیں، ایک تو سوالات ہوں گے، دوسری چیزیں یہ ہے کہ اعمال وزن کیے جائیں گے۔ جو کچھ بھی بندے کرتے ہیں اس دنیا میں، نیکی یا برائی، وہ سب عمل تولا جائے گا، اس کا ایک ترازو ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ سورہ رحمان میں وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس میں اللہ تعالیٰ نے ترازو وزن کا تذکرہ فرمایا کہ تمہارے ہر اعمال ہم تولیں گے، ہر اعمال تمہارے ترازو پر رکھیں گے ہم، اور رکھ کر کے تجھے ہم بتائیں گے جس طرح سے خریدنے والا بیچنے والا ایک چیز کو ترازو پر رکھتا ہے اور اس کو مکمل فٹ اور بہت ہی صحیح طریقے سے لینے والا دیکھتا ہے کہ دینے والا کہیں غلط تو نہیں کر رہا ہے، اسی طرح سے اس سے بھی زیادہ اعلیٰ، اس سے بھی زیادہ حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میزان ترازو کو رکھا ہے۔ ہر ایک اعمال تولے جائیں گے، چاہے وہ اعمال کسی بھی شکل سے ہو، چاہے وہ عبادت کسی بھی شکل سے ہو، چاہے وہ جان یا مال یا کسی بھی طریقے سے، لہٰذا اللہ فرمایا والوزن یومئذ الحق، جس دن تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، وہ حق کا دن ہوگا، صحیح ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، پھر جس کا پلہ بھاری ہوگا اعمال کے، یعنی نیکیوں کے پلہ اس کے بھاری ہوں گے، اللہ فرمائے کامیاب، اور جس کے پلے گناہ سے بھرے پڑے ہوں گے اور وہ ہلکا ہوگا نیکی کے اعتبار سے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، تو وہ لوگ بہت نقصان کے ساتھ ہیں۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے وزن کرے گا، کیا شکل ہوگی؟ ہم نماز ادا کرتے ہیں، اس کے کوئی جسمانی شکل نظر نہیں آتی ہے، ہم کوئی نیکی کے کام کرتے ہیں، کوئی اس کی شکل وزنی طور پر میں نظر نہیں آتی ہے، ہم کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس پر نیکیاں ملتی جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی ہیں، ہم جو روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے پر جو نیکی ہے وہ دکھائی نہیں دیتی ہیں، لہٰذا وہ نیکیاں جب ظاہر میں ہم کو نظر نہیں آتی ہے تو اس کا وزن کیسے ہوگا؟ کیا اس کی شکلیں بنائی جائے گی؟ کیا وہ شکل کے ساتھ میں آئیں گے؟ کیا اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے کے ہر حرف پر 10 نیکیاں، لیکن وہ نیکیاں ہمیں جسمانی شکلوں پہ تو نظر نہیں آتی ہے، اور وزن تو وہ چیز اس چیز کی جاتی ہے جس کی کوئی شکل ہو، ترازو کے پلڑے پر کوئی چیز رکھی جائے گی اس وقت جب اس کی کوئی شکل ہو، تبھی تو ترکاریاں، سبزیاں، گوشت اور دوسری چیزیں، اناج ہم خریدتے ہیں تو اس کی ایک شکل ہے، پھر اس کو ہم پلڑے پر رکھتے ہیں، اس کے بعد وزن کرتے ہیں تو یہ شکل نظر آتی ہے۔ لیکن نماز کی شکل، نماز کی نیکیاں کی شکل، روزے کی نیکیوں کی شکل، حج کی نیکیوں کی شکل، صدقہ خیرات کی شکل، اچھی بات نیک باتوں بولنے کی شکل اور اس کی نیکیوں کی شکلیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیحات پڑھنے کے پر جو نیکیاں ملتی اس کی شکلیں تو نظر ہی نہیں آتی، تو اللہ کس طرح سے اس کا وزن کرے گا؟ یہ سوالات ہیں، ان سوالوں کا جواب حدیث پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ محدثین ذکر کیے ہیں، مختلف شکلوں میں بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ چاہے جس طرح سے بھی اس کو بنا دے، چاہے ایک بے شکل کو شکل دے دے، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، لہٰذا اللہ پر یہ ہم سب کو یقین ہے کہ وہ جس طرح چاہے گا وہ اس کو اس شکل میں دے کر کے وزن کرے اور کر سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج بھی غور کیا جائے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شکلاً نظر نہیں آتی ہے۔ آج پہلے دور میں اگر کسی چیز کا وزن کرنا ہوتا تھا تو بڑے بڑے پارٹس رکھے جاتے تھے، ایک طرف وہ رکھا جاتا تھا، ایک طرف سامان رکھے جاتے تھے، بڑے بڑے ترازو ہوتے تھے، پھر
50 kg 100 kg اور اس سے بڑھ کر کے اور دوسری چیزیں بھی بڑے بھاری بھرکم چیزوں کے لیے وہ وزن کے لیے بڑی بڑی پتھر لوہے سب رکھ کر کے ایک پلے میں اس کی مقدار متعین کر کے وزن کیا جاتا تھا۔ لیکن آپ اس دور میں دیکھ لیجئے نمبر کے سسٹم ہے، آدمی گزرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ کتنا اس کا وزن ہے، گاڑیاں گزرتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے، مشین بتا دیتی ہے کہ یہ کس میں کتنے سامان ہیں۔ لہٰذا آج مشینوں کے دور ہے، دیکھیے غور کیجئے، ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے جسم میں خون اتنا ہے، اتنے kg ہے، اتنی مقدار ہے، جبکہ اس خون کو پورا وزن نہیں کیا گیا بلکہ ایک قطرہ لیا گیا ہے، 2-4 قطرے لیے گئے ہیں، اس کو مشینوں میں ڈال دیا گیا اور اس کو لیب میں لا کر کے اس کو ریسرچ کیا گیا اور پھر یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو تمہارے جسم میں خون کم ہو رہا ہے، اتنا رہنا چاہیے۔ تو جب دنیا میں آج اللہ نے ہمارے اور آپ کے سامنے اس طرح کے حالات دکھا دیا، اس سے یقین آ جانا چاہیے کہ ہمارے کیے ہوئے اعمال کو بھی اللہ رب العالمین اسی طرح سے کوئی شکل سے اس کو وزن کر دے گا۔ اس لیے کوئی اس غفلت میں نہ رہے کہ نماز کی نیکیاں شکلاً نظر نہیں آتی ہے، ہمارے کیے ہوئے اعمال کے شکلیں نظر نہیں آتی ہے، ہمارے گناہ شکلاً نظر نہیں آتے ہیں، تو کیسے اللہ وزن کرے گا؟ کیسے وزن کرے گا؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے آج ہم سب کو اس طرح کے حالات سے سمجھا دیا، بتا دیا، یقین دلا دیا کہ وزن ہوگا نیکیوں کے بھی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے ذرے کا ہم تمہارا حساب وزن کر کے بتائیں گے، نیکی ہو یا بدی ہو۔ لہٰذا ان آیات کریمہ کے ذریعے سے بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نیکیوں کو وزن کرے گا، گناہوں کو بھی وزن کرے گا اور اس پر پھر فیصلہ اللہ رب العالمین فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے فیصلے فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں جب مردے کو لٹا دیا جاتا ہے تو وہاں اس کے اعمال شکل کے نظر میں نظر آتے ہیں، شکلاً نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز شکل کے ساتھ نظر آئی اور وہ یہ کہے گی کہ تم ڈرو نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، اور اس مردے کو ایک محسوس ہوگا کہ واقعتاً میرا ایک رفیق، ایک دوست ہے، جبکہ وہ کہے گا کہ تم کون ہو، تم کو پہچانتا نہیں ہوں میں، کبھی دنیا میں تم کو میں نے دیکھا نہیں تھا۔ تو وہ شکل بتائے گی کہ میں نماز ہوں جو تم وقت پر پڑھا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ نماز ایک شکل اس کو دے دی جائے گی اور شکل کے میں آ کر کے ایک مردے کو تسلی دے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے سلسلے میں ہے کہ قبر میں جب اس سے سوالات کیے جائیں گے اور مردہ تنہائی میں گھبرائے گا، ڈرے گا، تو قرآن کریم بھی ایک شکل کی صورت میں آ کر کے اس کو تسلی دے گا، ڈرو نہیں، میں ہوں۔ مردہ کہے گا کہ میں تم کو پہچانتا نہیں، تم میرے رشتہ دار بھی نظر نہیں آتے ہو، تم ہو کون؟ قرآن کریم کی طرف سے جواب ملے گا، میں قرآن ہوں جو تم تنہائیوں میں پڑھتے تھے، پابندی سے پڑھا کرتے تھے، آج جب دنیا مصروف ہوتی تھی اور تم مجھے اپناتے تھے، آج تمہارے سامنے کوئی نہیں ہے، تیرے نہ رشتہ دار ہے نہ کوئی دل لگانے والا ہے، اس لیے اب میں اس وقت تک کہ تیرے ساتھ رہوں گا جب تک کہ قبر سے اٹھائے نہیں جاؤ گے۔ لہٰذا ایک شکل صورت میں قرآن کریم اس مردے کے دل بہلائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ میرے ماں بہنوں کہ یہ کیفیت ہے، اللہ بدل دے گا حالات کو۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کے سلسلے میں حکم ہے کہ ایک آدمی اگر زکوٰۃ دیتا ہے پابندی سے تو کل قیامت کے دن اور قبر میں بھی ایک شکل کے ساتھ آ جائے گا اور اس کے دل لگی کرے گا، اس پر ایک رحمت کی بادل کی کیفیت تو آ جائے گی اور اس کو بہت سکون ملے گا، اور جس سے مردے کو اور اس آدمی کو وہ کیفیت اندر سے محسوس ہوگی اور وہ پوچھے گا تم ہو کون؟ تو وہ کہے گا کہ میں تو تمہاری وہ زکوٰۃ ہوں جو پابندی سے ادا کیا کرتا تھا۔ اسی کے مد مقابل میں اللہ رب العالمین نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مال زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، خرچ نہیں کرتا ہے، تو کل یہی مال اس کے لیے ایک سانپ بن کر کے آئے گا اور وہ سانپ کی شکل میں آ کر کے اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، اس کی قبر کی تنہائیوں میں آئے گا، اس کا پیچھا کرتا رہے گا، جہاں جہاں وہ جائے گا وہ اسی طرح سے جائے گا۔ وہ آدمی پوچھے گا تم کیوں میرا اتنا پیچھا کرتے ہو؟
کیوں میرے پیچھے پیچھے بھاگے پھرتے ہو؟ جواب دے گا وہ سانپ کہ میں سانپ نہیں ہوں بلکہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ تم دنیا میں ہم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، تم دنیا میں ہم کو اپنے قریب رکھا کرتے تھے، دنیا میں ہم کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے تم، لہٰذا آج اللہ نے تیرے لیے مجھے مسلط کر دیا ہے، بس شکل بدل گئی ہے، اور وہ شکل یہ ہے مال کی شکل سانپ کی طرح ہو گیا، عذاب کی شکل میں ہو گیا، لہٰذا نیکی اور بدی کی شکلیں کل بدل دی جائے گی۔ لہٰذا آدمی کو اپنے اعمال میں اتنی پختگی، اس کے اندر میں وزن کی وہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیکی اور بدی یعنی گناہ اور نیکی میں وہ وزن کی کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ اس میں اگر نیکی ہے تو اس میں اخلاص ڈالیے، اس میں خلوص نیت، اچھی نیتوں سے ایک نیکی کے کام کیجیے، اس میں اس کا وزن بڑھ جائے گا، نبی کی سنت کے مطابق کیجیے، وزن بڑھ جائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کیجیے، اس میں وزن بڑھے گا، ورنہ غبارے کی طرح عمل ہوں گے اور اس میں کوئی وزن کی کیفیت نہیں ہوگی، بس ایک شکل ہوگی لیکن اس کے اندر میں وزن نہیں ہوگی۔ جیسے غبارہ ایک ہے، وہ بہت بڑا دیکھنے میں لگتا ہے لیکن اندر کھوکھلا ہوتا ہے، لیکن وہ حسن اور زینت کے لیے اس کو استعمال ہم اور آپ کرتے ہیں، اچھا اس کو دیکھ کر کے خوشنمائی محسوس کرتے ہیں، لیکن اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، اس کو ایک مرتبہ اگر ایک سوئی چبھا دی جائے تو اس کی پوری حیثیت بکھر کر کے رہ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اور آپ کے اعمال، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے اندر ہم کو اخلاص، نیک نیتی، توکل علی اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق وہ اعمال اگر کریں گے تو اس میں وزن بڑھے گا، اس کے اندر میں وزن کی کیفیت ہوگی، اور پھر ترازو پر جب یہ اعمال رکھے جائیں گے، تولے جائیں گے تو یہ بھاری بھرکم ہوں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر وہ آدمی کامیاب اور جنتی۔ اور اگر ایک آدمی کے یہ گناہ زیادہ کثرت ہے اور نیکیوں میں کھوکھلا پن ہے، اور پھر اس کا ترازو گناہ کا بھاری پڑ جائے گا تو وہ ناکام ہے۔ اللہ رب العالمین لیکن بہت بڑا مہربان ہے، بہت بڑا مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی نیکیوں کو ہمیشہ بڑھانے کی طرف توجہ دیا ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے گا میرے محبوب اب جاؤ جنت میں آرام آپ کیجیے، آپ کے سلسلے میں اب کوئی بات دشواری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے اللہ میں کیسے پہلے جنت چلا جاؤں جب تک کہ میری امت کا مسئلہ حل نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کے وزن، ان کے تمام حساب و کتاب، ان کے تمام رودات سامنے نہ آ جائے۔ اے میرے اللہ میں اپنی امت کو چھوڑ کر کے پہلے جنت میں جانا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں ہاں یہیں پر، اور یہ دیکھنا چاہتا ہوں اپنی امت کی ان حالات، ان کی نیکی اور ان کے گناہوں کے وزن۔ اس لیے اللہ ہم اپنی امت کے ایک ایک کو حالات دیکھ کر کے جب فائنل ہو جائے گا تبھی میں جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے وہاں جہاں پر نیکی اور بدی گناہ تولے جائیں گے۔ جب کسی امتی کا گناہ زیادہ اور نیکیاں کم، بڑی پریشانی، سوالات شروع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفارش فرما دیں گے، اس وقت اپنی طرف سے اللہ کی طرف سے اللہ سے سفارش فرمائیں گے، معافی تلافی کا معاملہ ہوگا، اور ایک ایک امتی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گناہوں کی کثرت اور نیکی کی کمی کی بنیاد پر آپ غور سے دیکھ کر کے سفارش فرمائیں گے۔ قربان جائیے میری ماں بہنوں، جس پیغمبر، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی سے، اپنے گھروں سے، اپنے بال بچوں سے نکال کر کے رکھ دیے ہیں، کل قیامت کے دن رسول اللہ اس وقت تک کے کھڑے رہیں گے جب تک کہ اپنی پوری امت کو اس حساب اور کتاب سے فارغ نہیں کرا لیں گے۔ اسی لیے اس دنیا ہی میں ذرا پاک صاف ہو جائیے، حساب و کتاب کو ہلکا پھلکا کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے نام اعمال اور اس کے ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو ان کے پاس میں 99 پوائنٹ ان کے گناہوں کے وزن بڑے بھاری بھرکم، نیکی کچھ بھی نہیں، ہلکی۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو دیکھ کر کے فرمائیں گے اب کیا کرو گے؟ تمہارا تو وزن گناہ کا زیادہ ہے، ترازو پلہ بھاری ہو گیا وہ، اور گناہوں سے بالکل بھرا پڑا ہوا ہے۔
اے اللہ اب تو میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں سوائے جہنم میں جانے کا، اس لیے اب آپ کے اوپر ہے، آپ جو فیصلہ فرما دیں گے مجھے قبول ہے۔ اس لیے نیکی کا موقع بھی نہیں ہے کہ کوئی نیکی کر لو، اب نیکی کے لیے دنیا میں واپس جانے کا بھی موقع نہیں کہ جا کر کے واپس کر لوں، کسی سے مانگ کر کے لا کر کے دینے کا بھی موقع نہیں، اور کوئی دے بھی نہیں سکتا جس کی وجہ سے نیکی کا پلڑا بھاری بنا لوں۔ اے اللہ اب تیرے ہی حکم پر ہے، تیرے فیصلے پر ہے، تیرے کرم پر ہے، تیرے رحم پر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین اس وقت میں ایک کلمے کی پرچی لائیں گے ان کے سامنے، اور وہ ہوگا لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ بعض روایتوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پرچی لا کر کے اللہ رب العالمین نیکی کے ایک پلے میں ڈال دیں گے، فوراً یہ بھاری ہو جائے گا، اور سارے 99 دفتر جو گناہوں کا ہوگا وہ سب ہلکے ہو جائیں گے، اور نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ سب لوگ میدان محشر میں دیکھ کے حیران ہوں گے، اور ایک پرچی کی وجہ سے جس پر کلمہ نقش کیا ہوگا، جس کے نہ کوئی شکل نہ کوئی وزن، اس کے رکھ دینے ہی سے اتنا بڑا کام ہو جائے گا۔ اللہ سے لوگ پوچھیں گے پروردگار یہ کیسے ہوا؟ وہ گنہگار بھی پوچھے گا 99 دفتر گناہوں کا ایک چھوٹی سی پرچی میں کلمہ شہادت یہ کیسے ہو گیا میرا اللہ؟ میری ماں بہن محدثین نے اس پر بہت کلام کیے ہیں، بہت باتیں لکھی ہیں، بہت اچھا لکھے ہیں۔ پڑھنا ہم لوگ چھوڑ دیے ہیں، ہم تو گانے کے عاشق بن گئے، گانے سننے کے عاشق بن گئے، فلمیں دیکھنے کے عاشق بن گئے، غیر غلط میسج پڑھنے کے عاشق بن گئے ہیں۔ آج بچے بچیاں جوان بوڑھے سب کہاں سے کلمے کی حقیقت سمجھ میں آئے گی؟ کہاں سے کلمے کے بارے میں ان کے اہمیت سمجھ میں آئے گی؟ جس قوم کے دل و دماغ میں یہ گناہ بس گیا ہو، رچ گیا ہو، جن کے کان گانوں کے عادی بن گیا ہو، جن کی آنکھیں گناہ فلمیں اور تصویریں دیکھنے کی عادی بن گئی ہو، جن کی آنکھیں، جن کا دل گناہ سے سیاہ ہو گیا ہو، جن کے دل میں حق قبول کرنے کی اب صلاحیت نہ ہو، تو یاد رکھیے ایمان اس کا ختم ہو گیا ہے، اب اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، اس کو پھر سے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج ہمیں کلمے کے بارے میں صحیح اور اس کی حقیقت کو سمجھ میں بات نہیں آتی، کیسے اسے ہوگا؟ محدثین لکھتے ہیں کہ اصل میں یہ ہے کہ یہاں دیکھنا پڑے گا کہ اس پرچی میں جو نام ہے وہ نام کس کا ہے۔ اس پرچی میں دو لوگوں کے نام، ایک اللہ کا نام اور ایک محمد الرسول اللہ کا نام۔ اللہ نے اس دنیا کو، پوری کائنات کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا، لہٰذا نام بڑا وزنی ہے، نام بہت وزنی ہے۔ جیسے کوئی آدمی کہتا ہے نا کہ بھائی اس کا نام بہت وزن ہے، یہ بھاری بھرکم آدمی ہے، کیا مطلب بھاری بھرکم؟ اس کی بات چلتی ہے، یہ بات جو کہتا ہے وزندار بات کہتا ہے، کیا بات اس کی کوئی تولتا ہے؟ مثلاً کوئی آدمی کسی چیز کے سلسلے میں صحیح بات کہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں ان کی بات میں ایک وزن ہے، کیا مطلب؟ وزن ہے کہ یہ صحیح بول رہا ہے، یہ آدمی بہت ہی پکا اور پختہ ہے، حق بولنے والا ہے، یہ غلط کبھی نہیں بولتا ہے۔ لہٰذا آدمی کی نیک نیتی اور اس کی حیثیت، اس کے اخلاق، اس کے کردار کی بنیاد پر اس کی زبان سے جو باتیں نکلتی وہ بڑی وزن اس کے اندر ہے۔ لہٰذا اس پرچی میں پوری کائنات کا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، لہٰذا اس نام کی وجہ سے ایک پرچی میں لکھ کر کے دینے کی وجہ سے یہ اتنا وزن اور بھاری بن جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، علماء کرام محدثین لکھتے ہیں دوسرا جو نام ہے، اس میں پہلا جو نام ہے اللہ کا نام ہے، اور اللہ کبھی فنا نہیں ہوتا ہے، اللہ ہی کے نام چپے چپے پر ہے، پتے پتے پر ہے، بوٹے بوٹے پر ہے، ہر جگہ اللہ اللہ ہے۔ تو جب اللہ کا نام اتنا وزن، اللہ کبھی فنا ہونے والا نہیں، اللہ رب العالمین پر کبھی موت طاری نہیں، حوادثات طاری نہیں، تو اللہ کا نام ظاہر ہے کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ وزنی ہے، لہٰذا اس نام کو اس میں رکھ دینے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا اور گناہ کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم اور آپ ہلکے سے لے لیں۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ سے کہا، اے میرے پروردگار میں آپ کا خاص نبی ہوں، اے اللہ آپ کے خاص بندہ ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کی قربت میں برابر حاصل کروں، اس لیے کوئی خاص کلمہ مجھے دیجئے تاکہ میں وظیفے کے طور پر اس کو پڑھتا رہوں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ میرے موسیٰ، آؤ میرے نبی، آؤ کوہ طور پر آ جاؤ، وہاں آ کر کے میں تجھے دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے کوہ طور پر تو اللہ تعالیٰ نے وظیفے کے طور پر میں ان کو لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ کا کلمہ دیے، جاؤ اس کو پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ تو سب پڑھتے ہیں، امیر غریب سب پڑھتے ہیں، ہر کس و ناکس اس کلمے کو پڑھتے ہیں، ہم تو آپ کے خاص بندے، تو خاص وظیفہ مجھے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی موسیٰ، میرے پاس اس سے زیادہ کوئی خاص ہے ہی نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں دیتا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے میری ماں بہنوں، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس پیارے نبی کی امتی بنایا، کلمہ پڑھنے والا بنایا، جس کی وجہ سے آج پاکی ناپاکی کے مسئلے ہم جانتے ہیں، جس کی وجہ سے آج کپڑا پہننا کا طریقہ ہم کو معلوم ہوا، جس کی وجہ سے کھانے کا طریقہ معلوم ہوا، جس کی وجہ سے سونے بیٹھنے زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ اگر اللہ رب العالمین نے کلمے کی توفیق نہیں دیتا، پتہ نہیں کس مذہب اور کس دیوی دیوتاؤں کا غلام ہم بنے ہوتے۔ شکر ادا کیجئے، روزانہ کلمے کا ورد کیا کیجئے، کلمے کی تسبیحات پڑھا کیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کلمے کا اپنے دل میں نقش کیجئے، تاکہ موت کے وقت میں کسی کو تلقین دلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اتنا کلمہ اپنے رگ و ریشے میں اس کو بسا دیجئے، اس لیے ہر صبح اور شام کلمے کا وظیفہ پڑھا کیجئے۔ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، وہ چاہے تو 99 گناہوں کے دفتر کو بھی اپنے نام کی برکت سے، اپنے رسول محبوب کی برکت سے اس کو ہلکا کر دے اور نیکی کا وزن بڑھا کر کے ایک گنہگار کی بخشش کر دے۔ اللہ سے محبت کیجئے، اللہ کو پکارا کیجئے، اللہ کو تنہائیوں میں اللہ سے بات کیا کیجئے، اللہ کے سامنے اپنے کیے ہوئے تنہائیوں کے گناہوں کو رو کر کے معافی مانگیے۔ وہ رب کریم بڑا مہربان ہے، بڑا مشفیق ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا، اے اللہ، آپ کو جب کوئی نیک بندہ، نیک بندی آپ کو اگر کوئی پکارتا ہے تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں سارے بندوں کا جواب دیتا ہوں، جیسا کہ ابھی آیت میں نے پڑھا تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، وہ پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب نیک بندہ، نیک بندی اگر آپ کو پکارتا، یاد کرتا ہے، اے اللہ، تو ان کی پکار آپ سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میرا نبی، اے موسیٰ کلیم، ہم جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں لبیک، اے پکارنے والا میں حاضر ہوں، کیا چاہیے، کیا کہنا ہے کہو، لبیک، حاضر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ سوال کیے، اے اللہ یہ بتلائیے اگر گنہگار بندہ یا بندی لوگ پکارتے ہو تو کیا اس کا بھی جواب دیتے ہیں؟ آج دنیا میں اگر کسی سے دوستی ٹوٹ جائے، دنیا میں سے کسی سے جھگڑے تکرار ہو جائے، دنیا میں کسی سے نفرت ہو جائے تو لوگ جواب نہیں دیتے ہیں، سلام کیجئے جواب نہیں دیتے، منہ پھیر لیتے ہیں، چاہے گھر والے ہی کیوں نہ ہو یا محلے والے کیوں نہ ہو۔ کیوں اس سے میری بنتی نہیں، اس کا سلام، اس کا جواب کیوں دوں؟ اس کے طرف ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، کیوں دیکھوں؟ یہ فلاں ہے، کیوں اس سے ہم سلام اور بات چیت کریں؟ یہ دنیا کے بندوں کا حال ہے میری ماں بہنوں، لیکن جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جس کے قبضے میں زمین و آسمان ساری چیزیں، اللہ اکبر، وہ مہربان مولا کیا فرما رہا ہے، سنیے۔ دنیا والے منہ موڑ لیتے ہیں لیکن اللہ منہ نہیں موڑتا ہے، دنیا والے جواب نہیں دیتے سلام کا لیکن اللہ جواب دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں گنہگار لوگ جب آپ کو پکارتے ہیں میرا رب اس کا جواب آپ کس طرح دیتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میں نیک لوگوں کو جواب میں صرف ایک مرتبہ لبیک کہتا ہوں، اور گنہگار لوگ جب مجھے پکارتے ہیں تو میں اس کو لبیک 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 3 مرتبہ کہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ نیک لوگ تو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، نیک لوگ تیرے محبوب بندے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو آپ ایک ہی مرتبہ کہتے ہیں کہ لبیک میں حاضر ہوں، اور جو گنہگار ہیں، جو تجھے ناراض کیے ہیں، جو تجھ سے خطا کیے ہوئے بندے لوگ ہیں، جو لوگ نافرمانی کیے ہیں، اللہ اس کو تو 3 مرتبہ لبیک لبیک لبیک
سنیے حدیث پاک میری ماں بہنوں، اللہ سے محبت کیجیے۔ جب اللہ کی محبت آپ کے دل میں تو ساری دنیا آپ کے پیچھے ہوگی۔ اللہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ اے میرے نبی، نیک لوگ جو پکارتے ہیں تو اپنی نیکی کے پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ نیکی پر بھروسہ کر کے مجھے پکارتے ہیں، لیکن گنہگار جب مجھے پکارتا ہے تو اس کے پاس میں صرف میں ہی بھروسہ مند ہوتا ہوں، کیونکہ وہ گناہ سے ڈر کر کے مجھے پکارتے ہیں، اس کی امید کسی اور پر نہیں ہوتی بلکہ صرف میری رحمت پر ہوتی ہے۔ اس لیے جب وہ مجھ پر کامل بھروسہ کر کے مجھے پکارتے ہیں تو اس کو 3 مرتبہ جواب دیتا ہوں۔ نیکی کرنے والے کی ایک امید ہوتی کہ میں نیکی کا کام کیا ہوں، اس لیے میں اللہ کو پکار رہا ہوں۔ کیا خوبصورت جواب دیا۔ اس لیے گناہگاروں کا ماوا و ملجا اللہ ہے، وہی ٹھکانہ ہے، اسی کو راضی کیجئے، اسی پر بھروسہ کیجئے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے، اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہے، چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو، وہ بدنی ہو یا جیسی بھی ہو، شکلاً ہو یا بغیر شکل کی ہو، پہننے اوڑھنے سے تعلق ہو یا کھانے پینے سے تعلق ہو، چلنے پھرنے سے ہو یا بات اور گفتگو سے ہو، میری ماں بہنوں، اللہ کا حق ہے، وہ سوال ضرور کرے گا۔ اس لیے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار اور تیاری اسی دنیا میں کرنی پڑے گی۔ دوسری بات یہ ہے، ہر ایک کیے ہوئے نیکی اور برائی کا وزن ہوگا، اور وزن کو اگر آپ گناہوں کا ہوا حل تو پھر بہت مشکل ہے، اور اگر وزن نیکیوں کا بھاری ہو گیا تو کامیابی ہے۔ لہذا اپنے اعمال کو وزنی بنانے کے لیے علماء کرام لکھتے ہیں، سب سے پہلی بات ایمان، دوسری بات نیک نیت، تیسری بات اخلاص، چوتھی بات اخلاق۔ یہ 4 چیزیں جس عمل میں ہو وہ عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم ایمان کے ساتھ عبادت کریں گے، وزن، ہم اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کریں گے، اس کا ایک وزن، نیک نیتی کے ساتھ کریں گے کہ اللہ ہی اس کا بدلہ دے گا، کوئی اور نہیں، اس کا ایک وزن، اخلاق کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے، اور اس کے فوائد جو ہمیں ملیں گے، ہم لوگوں کے ساتھ ہمدردی، اخلاق مندی، اپنی زبان کی اصلاح، یہ ساری چیزیں بہتری کریں گے ہم۔ اور دوسری بات اخلاق کے مطلب یہ بھی ہے کہ ہم کسی بندے کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ ہی کے لیے، اور کوئی ہم کو یہ دیکھ کر کے یہ نہ سمجھے کہ یہ بہت اچھا ہے بلکہ اللہ اچھا سمجھے۔ لہذا جس عمل میں اخلاق، اخلاص، نیت، ایمان، توکل، یہ ساری چیزیں ہو تو یاد رکھیے اس میں وزن ہے، وہ ترازو میں جب پڑے گا تو بھاری بھرکم نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ، آخری ایک آیت میں اللہ فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تم کو زمین میں بسایا ہے۔ یہ زندگی جو زمین پر ہم سب کی گزرتی ہے، اس کا مالک اللہ ہے، وہی پاک پروردگار نے ہم سب کو اس زمین میں ٹھکانہ دیا ہے، اس زمین کا بھی مالک اللہ ہے۔ دوسری بات اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا مَعَائِشَ، اسی زمین میں تمہاری ساری روزی روزگار، کھانے پینے اوڑھنے بچھونے کی چیزیں ہم نے رکھ دی ہے۔ اس لیے جتنی بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں سب زمین سے اس کا تعلق ہے، کھانا پینا پہننا۔ قلیلا ما تشکرون، یعنی جب تم میری نعمت اس زمین پر استعمال کرتے ہو تو تم کو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اللہ فرما رہا ہے بہت کم لوگ ہیں میرے کھا پی کر کے شکر ادا کرتے، قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ ہیں۔ لہذا شکر گزار بنیے، ہمیشہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے، انشاءاللہ نعمت بڑھے گی، ایمان بڑھے گا، اللہ سے محبتیں بڑھے گی، اللہ سے قرب اور دوستی ہوگی، اور یہی آخرت کے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہم سب کمزور ہیں، گنہگار ہیں، بڑے کھوکھلے ہیں اعمال کے اعتبار سے، عمل تو کرتے ہیں لیکن اس میں اخلاص کی کمی، نیتوں کی کمی، ایمان کی کمی، ریاکاری ہے اس میں، دکھاوا زیادہ ہے اس میں، سنت کے خلاف ہے اس میں۔ اے اللہ یہ ساری کمیاں ہیں ہم سب کے اعمال میں، اے رحم کرنے والا، گنہگاروں کو معاف کرنے والا، اے اللہ ہم سب کے نیک اور اچھے کاموں کو وزن بنا دے،
ایمان سے، اخلاص سے، نیک نیتی سے، توکل بھروسے سے، نبی کی سنت کے مطابق ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یقیناً آپ کی نعمتیں بے شمار ہیں اللہ، تو اتنا پوچھے گا ہم لوگ جواب نہیں دے سکتے ہیں اللہ، بہت کمزور ہیں، بھول گئے ہیں، بھلا دیے جاتے ہیں اللہ۔ اتنی نعمتوں کے بارے میں ہم سب سوال کے جواب دے ہی نہیں سکتے ہیں اللہ۔ اللہ بس تیرے رحم پر ہے، کرم پر ہے اللہ، ہم سب سے کم پوچھئے گا، کم سوال کیجئے گا اللہ۔ گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے، میرے مولا تو اپنے فضل سے نبی پاک کی شفاعت اور سفارش نصیب فرما دیجئے گا۔ یا ارحم الراحمین، جو غفلت میں زندگی گزر گئی، اب ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق دے دیجئے، گھر میں دین اور دینداری نصیب فرما دیجئے، دین سے قریب اور قربت نصیب فرمائیے، ہر وہ غیر غلط کاموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بچوں کی حفاظت فرمائے، گھر میں سب بزرگوں، ماں بہنوں سب کی حفاظت فرمائیے۔ پورا معاشرہ اس وقت گناہوں سے لدا سجا دھجا ہے اللہ۔ اللہ ہمارے گندے معاشرے کو اللہ دین، ایمان، سنت سے سجا دیجیے۔ اللہ جو ہماری زندگی خرافات سے بن رہی ہے اللہ، اپنی مرضی کے مطابق بنا دیجیے، رسول اللہ کی سنت کے مطابق بنا دیجیے۔ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، اس مجلس کو قبول فرمائیے۔ جتنی ماں بہنیں حاضر ہوئی سب کی حاضری کو آنے قبول فرما کر سب کی زندگیوں میں خیر، برکت، رحمت، عافیت، سکون نصیب فرمائیے۔ جو لوگ بیمار ہیں صحت و شفا نصیب فرما دیجیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔